ایپیسوڈز لائک 20 ایپیسوڈز تک بات کر لیتے ہیں کہ اس میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گی. ابھی میں سمپلی کرکس کے اوپر بات کروں گی اور اس کے اوپر میں رائٹ اپ یا ریویو بھی ضرور لکھوں گی. اس ڈرامہ سیریل کے اندر بیسیکلی 2 پرسپیکٹیو ہے اس وقت, ایک کرٹیسائز کرنے والا, ایک اس کو پسند کرنے والا. چلے اب میں آتی ہوں کرٹیسائز کرنے والوں کے اوپر پہلے, کہ جو اس ڈرامہ کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ آخر کیوں کرٹیسائز کر رہا ہے اور کس وجہ سے کرٹیسائز کر رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے مسلم امہ یا پاکستان سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری جو ہے فیبریکیٹڈ ہے اور ہسٹری ٹھیک ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ نمبر 1 پوائنٹ, اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. نمبر 2 پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں ترک شہزادے یا جو ترک لوگ ہیں یا ان کی سلطنت وہ ہم پر تھوپی جا رہی ہے, ان کا نمبر 2 پوائنٹ. نمبر 3 پوائنٹ کہ دوسروں کے شہزادے ہمیں دکھا کر امپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ 3 پوائنٹس ہیں ان جنرل جو اپوز کر رہے ہیں لوگ ان کو. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ترک شہزادوں کی سلطنت شہزادے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو مجھے پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا کون مسلط کر رہا ہے آپ کے اوپر, کیا مسلط کر رہے ہیں آپ. جو اس کے اندر اسلامک ویلیوز ہیں, جو اس کے اندر ایتھکس ہیں, جو مورالز ہیں, وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. بس آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ترک ہیروز کو مسلط کیا جا رہا ہے, تو آپ کی غفلت ہے. آپ کیوں سو رہے ہیں؟ آپ نے اقبال کے اوپر کتنا کام کیا, آپ نے محمد علی جناح کے اوپر کتنا کام کیا, آپ نے سر سید احمد خان کے اوپر کتنا کام کیا. کدھر ہے ہمارے ہیروز کے اوپر, ہم نے ان کو اجاگر کیوں نہیں کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے ان کو, لیکن ہم خود نہیں جانتے ان کو. کبھی ہم نے اقبال کا کلام پڑھا, کبھی ہم نے اپنے ہیروز کو اتنا ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کی, جاننے کی ان کے بارے میں کوشش کی؟ اوبویسلی کوئی کوشش نہیں کی ہم نے. یہ ساری سچویشن جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے ہیرو کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ہیروز ہیں اور ان کو جو ہے ہمیں اڈور کر کے بس انہیں کو یاد رکھنا ہے, ان کو اپنی ہسٹری سمجھنا ہے. اور ایک اور وہ جو بڑے کرٹیسزم کرنے والے ایک جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, جبران ناصر جو نام ہے ان کا, ان کو تو ہر بات میں مسئلہ ہوتا ہے. میری تو سمجھ سے باہر وہ بندہ چیز کیا ہے, اس کو ہر چیز سے مسئلہ ہوتا ہے. اس کو بس جتنے بھی جو ریبیلیس جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس کو وہ پسند ہے. اس پہ بھی ڈرامہ پہ بھی کرٹیسائز کر کے کہتا ہے کہ جو انڈینز ہیں, پہلے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں انڈین سمجھا جاتا ہے, ہم لوگ اپنی وہ قومیت کو لے کے پریشان ہیں. اب ترک کو ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے. بھائی تمہیں انڈین سمجھا جاتا ہوگا, ہمیں تو نہیں سمجھا جاتا انڈین. ہم جب باہر جاتے ہیں ہمیں تو کسی نے آج تک انڈین نہیں سمجھا. ہاں یہ ہے کہ کوئی افغان, ٹرکش یا کہیں اور کا نیشنل سمجھ لیتا ہے, یہ مسٹیک ہو جاتی ہے ان سے, لیکن انڈین تو الحمدللہ ہمیں کسی نے سمجھا. شاید آپ کو انڈین سمجھتے ہوں گے تو آپ کو برا لگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہسٹری بھی جو ہے, جو ہمارے آغاز ہیں, وہ آغا کہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں. آغا ترک, ایران, افغانستان, یہاں سے فور فادرز ان کے کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ ریلیٹ تو کرتے ہیں ان لوگوں سے, کیوں نہیں ریلیٹ کرتے؟ ہمارا مذہب ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اور پورے ایک پہلے ایک مسلم امہ ہوا کرتی تھی, ہم ریلیٹ تو کرتے ہیں ان سے ڈیفینیٹلی. چلے ٹھیک ہے, اب میں وہ یہ نہیں کہہ رہی آپ فینٹیسیز میں رہیں اور ان کو یاد کریں. آپ ان کی مورالز اور ایتھکس اور ان کی اسلامک ٹیچنگس کو فالو کر سکتے ہیں, اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. اب دوسرا, ہالی ووڈ دیکھ سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, بالی ووڈ کا کچرا دیکھ سکتے ہیں ہم, لیکن ارطغرل نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو شاید عمران خان صاحب نے اس کی تعریف کر دی ہے, تو شاید اسی لیے کبھی کسی وزیر اعظم نے, یا شاید میرے خیال سے عمران خان صاحب کی, چلے میں بات کر رہی تھی, انہوں نے کسی ڈرامہ سیریل کو پرٹیکولرلی رکھ کے اس کے بارے میں نہیں بولا ہوگا کہ واچ دس. اب آتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی نسل کو کہ دیکھو, اس پہ بھی لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ اگر تھوڑی سی گہری نگاہ رکھیں نا پالیٹکس کے اوپر, گلوبل پالیٹکس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں, تو آپ لوگ یہ اسٹوپڈ بات نہ کرتے. ہم سو سوری, چلے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں, پھر کوئی ٹویٹ کر دے گا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں. آپ لوگ یہ بات نہیں کرتے. آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, محمد مہاتیر ملیشین جو لیڈر ہیں, اور اس کے بعد پھر اردوگان ٹرکش لیڈر, یہ 3 لیڈرز, اور عمران خان صاحب پاکستان سے لیڈر, ان 3 لیڈرز نے ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی. یہ کیمپین تھی بیسیکلی ٹو وائپ آؤٹ اسلاموفوبیا. ٹھیک ہے, اسلاموفوبیا کو کیسے وائپ آؤٹ کرنا ہے. اب ہم نے زیادہ تر لوگ لکھنا پڑھنا, میں سیریسلی جب میں آرٹیکلس لکھتی ہوں نا, میں دیکھتی ہوں اس کا فیڈ بیک وہ ہوتا ہی نہیں جو ایک گھٹیا ناچنے والے ٹک ٹاکر کا ہوتا ہے, یا کسی گندی ڈیٹنگ سائٹس کے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں ان کے اوپر جو اس کی ویورشپ ہوتی ہے. میرے لکھنے کو تو اتنی اہمیت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ, وہ ہمارا انٹلیکٹ ہے ہی نہیں کہ ہم نے لکھنا پڑھنا, اچھی باتیں ہمیں وہ اپیل کریں. ہمیں اپیل کرتا ہے انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ. تو کیوں نہ ہم انٹرٹینمنٹ کی کانٹینٹ میں ہی
زہر کو نکال کے اس میں شہد ڈال دیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ دیکھو یہ ہے ہم اور یہ ہماری ریالٹی ہے. مذہب کی بات ہو رہی ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے بھول جائیں کہ وہ ترک ہیں. ہم نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ ترک تو ہمارے دوست ہیں, کسی کے ساتھ تو اچھے تعلقات کو برداشت کر لیں. بھارت کے ساتھ ہماری لڑائی خون خراب ہے وہ پسند ہے آپ کو, ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے ہیں, چائنا کے ساتھ اچھا تعلق ہے ہمارا, ترکی کے ساتھ ہے, ملیشیا کے ساتھ ہے, بائلیٹرل ٹائز کو پروموٹ کریں اور ان پر خوش ہوں. یہ ساری چیزیں بھی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا. اب یہ اسلامو فوبیا کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ اگر پازیٹیوٹی میں یوز کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اس میں آپ کو بار بار میسج دیا جا رہا ہے نماز کا. اس میں آپ کو کھانے کے سامنے تمیز کا میسج دیا جا رہا ہے کہ کھانے کی کیسے تمیز ہونی چاہیے, کیا تہذیب ہونی چاہیے, کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے. اور اس ڈرامے میں بار بار آپ کو سکھایا ہے گریٹیٹیوڈ, یعنی شکرانہ, اللہ کا شکر ادا کرنا. کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کسی مشکل سے جان چھڑانے کے بعد, جان جب چھوٹ جاتی ہے ان کی, اس کے بعد اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. کسی بھی عذاب سے نکلنے کے بعد وہ مینڈیٹری اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ تھینکفل ہوتے ہیں. اور نہ صرف نماز پڑھ کے بلکہ وہ اللہ کے آگے میڈیٹیٹ کر کے جو ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو اس ڈرامے کے اندر تو مجھے اتنی خوبصورتی دکھ رہی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, جرنلسٹ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ نہیں دیکھتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا. ہم لوگ نیوز سے باہر نکلیں گے تو ہم کچھ دیکھیں گے. لاسٹ مووی میں نے اپنے کزن کے ساتھ, شاید میرے خیال سے سال ہو گیا ہوگا جب آئی تھی, تو میں نے وہ لاسٹ مووی اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی تھی. اس کے بعد میں نے کوئی مووی نہیں دیکھی, نہ میں نے کوئی ڈرامہ سیریل دیکھا. یہ ارطغرل میں نے دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے ابھی, کچھ ایپیسوڈز ہوئے. یہ اتنی ہائپ کریٹ ہونے کے بعد کہ اس کے اندر ہے کیا, میں اس کو نہیں دیکھتی. اس سے پہلے جو گیم آف تھرونز, منی ہیسٹ, پتہ نہیں کیا میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی سیزن نہیں دیکھا. میرا اس سیزن کو دیکھنے کا مقصد یہ تھا, اس میں اسلام کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. سو آئی ہیڈ اے کیوریوسٹی کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو اپیل کر رہا ہے. میں نے جب دیکھا اس پہ مجھے تو دل سے خوشی ہوئی کہ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس ہوا ہے. جو ہمارے پاکستان کی جو اداکار کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس کو برا بھلا بول رہے ہیں, وہ جو یاسر نہیں, وہ جو کیا نام ہے, یاسر جو بھی نام ہے, وہ جو اقرا کے جو شوہر ہے, وہ دونوں میاں بیوی کا کام ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے, ان کی کیٹیگری بھی پتہ ہے. جس طرح جو ہے, اب میں اخلاقیات پہ یا پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن ہم ان دونوں کا پروفائل اچھے سے جانتے ہیں. جس طریقے کی ویلیوز ان کے اندر ہیں اور جس طرح جو وہ شخص ہیں, ان کو ایسا کانٹینٹ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا, نہ وہ پسند کریں گے اس کانٹینٹ کو. ان کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان کی اپنی زندگی ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لارج جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم کسی کو تھوپ نہیں سکتے. اگر نامحرم کھلے عام کھڑا ہو کے جو لکس ایوارڈ میں وہ کر رہے تھے, جو بھی وہ کون سے ایوارڈس تھے, آئی تھنک لکس ایوارڈ ہی تھے, وہ جو کر رہا تھا اس وقت وہ نامحرم تھا, ٹھیک ہے. تو اگر ایٹ لارج ہم نہیں تھوپ سکتے, اگر کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اپنی ذات تک کر رہا ہے, کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا. لیکن اگر پبلک پلیس پہ, پبلک ایٹ لارج کے سامنے آپ کچھ کرتے ہیں تو اٹ مینس یو آر ٹیچنگ دیم. اس وقت آپ سب کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مینٹالٹی, ان کے کام تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. اب آ جاتا ہے شان صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت تھی, اور ان کے لیے میں سوچتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو بے شک 3rd کلاس موویز ہماری پاکستان میں بنتی تھی, لیکن اس کا نام بہت تھا اور یہ انڈیا کبھی نہیں گیا ہے شخص. تو اسی لیے میں بہت رسپیکٹ کرتی تھی اس کی کہ یہ پیٹریوٹک بندہ ہے. اس کو آفر بھی آئی ہے لیکن وہ نہیں گیا. اب انہوں نے بھی ارطغرل کے خلاف ٹویٹ کر دیا. بھائی آپ اپنا کانٹینٹ تو دیکھیں. ابھی میں ٹویٹر کے اوپر ایک ان کی ٹویٹ شیئر کروں گی, آپ لوگ دیکھیے گا ذرا, لازمی اگر آپ لوگ میرے ٹویٹر پہ نہیں. وہ کس طرح کے وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں, وہ کیا کر رہے تھے سائمہ جی کے ساتھ, وہ بیٹھ کے کیا ڈائلاگ تھا ان کا, کس طرح انہوں نے کانٹینٹ اور کام کیا ہے. تو بھائی اب آپ لوگ اٹھ کے, یا تو ہمارے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ وہ ایسا ہائی کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کر سکیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے جملے کو بھی فیبریکیٹ کر لیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ واچنگ ارطغرل از حرام. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اینی سارٹ آف انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ جو کہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں محرم اور نامحرم ہوتا ہے, دیٹ از حرام. لیکن ارطغرل, اگر آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے وہ ڈرامہ سیریلز اور موویز اور کانٹینٹ دیکھیں جس میں اسموچنگ اور الٹی سیدھی حرکتیں اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اس ڈرامہ سیریل کے اندر وہ سب نہیں ہے. تو آپ اگر یہ ڈرامہ سیریل دیکھتے ہیں تو کمپیریٹیولی آپ کو کم گناہ ملے گا, کیونکہ اس میں بھی نامحرم ہے, اس میں بھی ایک لو سٹوری ہے. لیکن لو سٹوری میں ظاہر ہے اب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت زیادہ اس کو اسپیسیفک کر کے اس کا بیان دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں کچھ لیس حرام ہوتا ہے, کچھ زیادہ حرام ہوتا ہے. لاجک یہ ہے, کچھ گناہ صغیرہ پہ ریلائی کرتا ہے, کچھ گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اتنا زہر نہیں ہے. اتنا زہر کیا, اس میں ہے ہی نہیں کچھ زہر,
سارا ہیروئنس کے کپڑے بھی بالکل صحیح ہیں. تو کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک میسیج پڑھ رہے تھے, ان کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے, دیر از ہگنگ اینڈ پتہ نہیں کیا کیا, ایسے تو کچھ بھی نہیں میں نے دیکھا ڈرامے میں. اب تک میں 20 سے زیادہ ایپیسوڈس دیکھ لیے ہیں آئی گیس, اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر اس میں جو ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہیروئن ہے ان کا حجاب نہیں ہوا, سر سب کے ڈھکے ہوئے ہیں, یا تو انہوں نے کچھ کور کیا ہے جو کوائنز والا جو ایک جولری والا جو چیز ہے اس سے, یا پھر انہوں نے سر کے اوپر ہیڈ اسکارف کیے ہوئے ہیں, اور بہت ماڈسٹ کپڑے, فل سلیوز ہیں ایون, بہت بہت خوبصورت بھی لگ رہی ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہیں. تو یہ میرے حساب سے اف یو وانٹ ٹو واچ اینی کانٹینٹ, ارطغرل از دا بیسٹ کانٹینٹ ٹو واچ. اور میں ڈیفینیٹلی ایک اور بہت پرسائز کر کے صرف پوائنٹس کے اوپر پرٹیکولرلی ایک ویڈیو بھی ضرور بناؤں گی اس کے ڈرامے کے اوپر. کچھ کامنٹس پڑھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد علی کو. دانش ممتاز میرے بول نیوز کے کولیگ, اویس رضا, آٹومن امپائر کی اسٹوری ایگزیکٹلی, ایاز علی وعلیکم السلام, زیرا I don't know you're watching right now or no, you're gone, احسن لاشاری مائی کلاس میٹ, تیاری پکڑو پیپر ہونے والے ہیں, وکاس ماشاء اللہ گریٹ, تھینک یو وکاس. ایاز ہسٹری کبھی کسی نے بھی نہیں مانا, ٹھیک ہے. اے کے میمن از واچنگ, علی دانش واو, رضا شاہ آفٹر لانگ ٹائم, یس علی دانش ماشاء اللہ بیوٹیفل وائس, تھینک یو علی دانش. عمار دایو بھائی کون نہیں دیکھ رہا, رمضان راتوں میں بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں اس ڈرامے پہ. سپر میسج, السلام علیکم. وعلیکم السلام احمجاز علی, علی دانش بیوٹیفل میک اپ, شاہ نواز وعلیکم السلام. عبادت سے غفلت ہو کے ڈرامہ دیکھیں, واہ واہ. اوکے عمار دایو, میں نے تو کہیں پہ بھی نہیں بولا کہ ڈرامہ, آپ لوگ ہماری تو قوم یہ ہے نا, اب میں کیا بولوں, میں نے تو بولا ہی نہیں. میں نے کہا اگر آپ وہ تھرڈ کلاس کانٹینٹ دیکھتے ہیں, تھرڈ کلاس ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو صرف ولگیرٹی کر رہی ہے, اس سے بہتر ہے آپ یہ اچھا کانٹینٹ دیکھ لیں. میں نے کہاں پہ بولا کہ آپ لوگ عبادت نہ کریں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں آپ, میں الحمدللہ پڑھتی ہوں, اور اب میں پابند ہو چکی ہوں. ایک بھی مس ہو جاتی ہے نا مجھ سے, تکلیف ہوتی ہے مجھے اندر کی, جیسے پتہ نہیں دیر سم تھنگ مسنگ. آپ کی مجھے لگ نہیں رہی ہے حالت, لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز تو اللہ آپ کو توفیق دے مزید, اور اللہ کرے ہم سب کو توفیق رہے کہ ہم بالکل نمازیں نہ چھوڑیں. شاہ نواز, البینہ کیا حال ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور بالکل سجدہ لوگ ہمارے قوم میں 10% بھی نہیں ہیں. اعجاز علی گڈ ورک. کیا مطلب تعلقات صرف ڈرامے کے لیے, یہ کون سے تعلقات ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہے دایو آپ کے میسیج, آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. گندے گندے لوگ یہاں پہ, منہ سے گالیاں نکل جائیں انسان کی, کیا بولیں. گندے آ کے ادھر گند پھیلا رہے ہیں, صحیح بات کریں, اور آ کے گندے گندے کامنٹس. دنیا ہے ہماری پوری نا, مطلب گند سے بھری ہوئی ہے. شاہ نواز, یس ایگزیکٹلی, لیڈر کی اچھی بات تو کون سمجھتے ہیں, بس کرٹیسائز کرنا ہی جانتے ہیں. ثانیہ خان, آئی لو یو المیہ, تھینک یو ثانیہ, آئی لو یو ٹو. ایاز علی, پاکستانی ڈرامے آخری ارطغرل اسٹینڈرڈس, ہاں ارطغرل کا اسٹینڈرڈس ٹو ہائی, پیپل وونٹ انڈرسٹینڈ. یو آر ڈوئنگ گریٹ. عبدالرحمان تم کیوں ہنس رہے ہو, کیا ہو گیا ہے تمہیں. اویس رضا, وین وی سے ہالی ووڈ موویز دین نو ون مولوی ٹاکس اباؤٹ کانٹینٹ آف دی ویسٹرن. اویس مجھے آپ کا میسج سمجھ نہیں آیا ہے, چلیں آئی تھنک اٹس آل. اور جو لوگ باتوں کو فیبریکیٹ کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. بندہ کچھ بولتا ہے, لوگ کچھ بولتے ہیں, اللہ ان کو تھوڑی سی عقل دے دے. اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, یا اللہ یہ جو اوپر کا بھوسا خالی ہے پاکستان کے لوگوں میں, یہ جو بھوسا نکال کے ان کے اندر دماغ ڈال دے تاکہ ہر صحیح بات کو غلط نہ لے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.